رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان یوم الجمعۃ سید الایام، جمعے کا دن ہفتے کے بقیہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ، اور جمعے کا دن اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والا دن ہے۔ وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، اور اللہ کے نزدیک جمعے کا دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی برتر اور بڑھ کر ہے۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ جس طرح تمام مہینوں کا سردار ہے، شب قدر کی رات جس طرح بقیہ تمام راتوں کی سردار ہے، شہر مکہ جس طرح تمام شہروں کا سردار ہے، قرآن مجید جس طرح تمام کتابوں کی سردار ہے، ٹھیک اسی طرح جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، سید الایام ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو پیدا فرما کر ان کا ایک چیئرمین بنا دیا، ان کا ایک افسر بنا دیا، ان کا ایک ہیڈ بنا دیا، ان کا ایک سردار بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے پیدا فرمائے، پھر ان 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو سب کا سردار بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بہت سے شہر بنائے، ان تمام شہروں میں مکہ مکرمہ کو سب کا سردار بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا، جن کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر ان تمام فرشتوں میں ایک کو یعنی جبرائیل امین کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,29,000 صحابہ کرام کو پیدا فرمایا، پھر ان میں ایک یعنی حضرت ابو بکر کو تمام اصحاب کرام کا سردار بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری کتابیں نازل فرمائی، ان میں قرآن مجید کو تمام کتابوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا، پھر ان تمام نبیوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں اور رسولوں کا سردار بنا دیا، امام الانبیاء بنا دیا۔ گویا کہ اللہ نے کائنات کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر ان میں سے ایک کو سب کا سردار بنا دیا، افسر بنا دیا، چیئرمین بنا دیا، ہیڈ بنا دیا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ نے جب 7 دن پیدا فرمائے اور ہر دن کو اپنی ذرہ نوازی سے کسی نہ کسی برکت سے کسی نہ کسی خوبی سے سرفراز فرمایا، تو اب ضرورت تھی کہ ان میں کوئی ایک دن ایسا بھی ہو جو ان تمام دنوں کا سردار ہو، سید الایام ہو۔ تو اللہ رب العزت کی نظر جمعے پر پڑی اور اللہ نے جمعے کے دن کو تمام دنوں کا سردار بنا دیا۔
لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمعے کے اندر وہ کون سی ایسی خوبی ہے، جمعے کے پاس وہ کون سا ایسا خزینہ ہے، وہ کون سی ایسی دولت ہے، وہ کون سی ایسی خیر و بھلائی ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے جمعے کو تمام دنوں کا سردار بنا دیا۔ رمضان المبارک کے مہینے کو اس لیے سرداری دی گئی چونکہ رمضان کے مہینے میں ایک رات ہے شب قدر کی رات، اس میں کی جانے والی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر کی رات اس لیے افضل ہے کیونکہ اس کے پاس نزول قرآن ہے، پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ایک ساتھ شب قدر کی رات میں نازل ہوا، پھر آسمان دنیا سے دنیا تک وقتاً فوقتاً 23 سالوں میں نازل ہوا۔ قرآن مجید اس لیے افضل ہے کیونکہ وہ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور حضرت جبرائیل امین اس لیے افضل ہے چونکہ ان کے پاس مہبت وحی کی دولت ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے افضل ہیں کیونکہ وہ تمام صحابیوں کے سردار ہیں، اور حضرت جبرائیل امین اس لیے افضل ہیں کیونکہ وہ سید الملائکہ ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ لیکن جمعے کے پاس وہ کون سی ایسی دولت ہے، وہ کون سا ایسا خزانہ ہے، وہ کون سا ایسا دفینہ ہے جس کی وجہ سے جمعے کے دن کو تمام دنوں کا سردار بنا دیا گیا، تمام دنوں سے افضل قرار دے دیا گیا۔ تو آئیے کسی عالم سے نہیں، کسی حافظ سے نہیں، کسی قاری سے نہیں، کسی مفتی سے نہیں، کسی قاضی سے نہیں، کسی مفسر سے نہیں، کسی محدث سے نہیں، بلکہ ہم براہ راست اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، آپ ہمیں بتائیں کہ جمعے کے پاس وہ کون سی ایسی دولت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے جمعے کو تمام دنوں کا سردار بنا دیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فیہ 5 خصال، اے میرے امتیوں، جمعے کے پاس 5 خوبیاں ہیں، 5 خصلتیں ہیں، 5 بلندیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے جمعے کے دن کو تمام دنوں کا سردار بنا دیا۔ لیکن وہ خوبیاں کون کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خلق اللہ فیہ آدم وادخل اللہ فیہ الجنہ۔ جمعے کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا اور جمعے ہی کے دن انہیں جنت میں داخل فرمایا۔ جمعے کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، جن کو اشرف المخلوقات کا اعزازی خطاب عطا فرمایا، جن کو تمام نبیوں اور رسولوں کا والد گرامی بنایا، جن کو ابو البشر بنایا، ان کی تخلیق کے لیے، ان کی پیدائش کے لیے جس دن کا انتخاب کیا وہ جمعے کا دن ہے۔ تو سب سے پہلی خوبی جمعے کی یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا اور جمعے کے دن جنت میں داخل فرمایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوسری خوبی وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، جمعے ہی کے دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر اتارا۔
حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے، کیوں؟ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، اس درخت کے پھل کو مت کھانا۔ شیطان ان کے درمیان آیا، حضرت اما ہوا کو بہلا پھسلا کر آمادہ کیا، اور حضرت ہوا کے چکر میں حضرت آدم علیہ السلام آئے اور ان دونوں نے مل کر اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کو کھایا جنتی لباس اتر گئے، بالکل ننگے برہنہ۔ اب یہ لوگ درختوں کے آڑ میں درختوں کے پتے توڑ کر اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اب اللہ نے ان دونوں کو زمین پر اتارا۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ حضرت ہوا کو جدہ میں اتارا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں، جو پہلے ہندوستان کا حصہ تھا۔ کافی دنوں تک جدائی میں روتے رہے، اپنی اس بھول پر توبہ و استغفار کرتے رہے، قبول ہی نہیں، اور اتنا روئے کہ ان کے آنکھوں کے قریب رونے کے نشانات پڑ گئے تھے، نالیاں بن گئی تھیں، اور جب آنسو ختم ہو گئے تو خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ روایت کے اندر آتا ہے اگر حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کو وزن کیا جائے تو ان کی تمام اولاد جو قیامت تک آنے والی ہے، ان کے آنسوؤں سے ان کا آنسو بڑھ جائے گا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کا رونے کا ان کی اولاد سے مقابلہ کیا جائے تو قیامت تک آنے والی ساری ان کی اولاد جتنا روئی ہے، ان سے حضرت آدم علیہ السلام کا رونا بڑھ جائے گا، اتنا روئے۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں تو میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ نے پوچھا، اے آدم یہ محمد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ہے، اے اللہ میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں سمجھ گیا یہ کوئی عظیم ہستی ہے جس کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم وہ تمہاری اولاد میں ہیں، اگر انہیں دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ غرض کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ آپ علیہ السلام کے صدقے میں جب مانگی گئی تو قبول ہو گئی۔ تو جمعے کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن اس زمین پر، اس دھرتی پر اتارا۔ تیسری خوبی، وَفِيهِ تُوَفِّيَ اللَّهُ آدَمَ، جمعے ہی کے دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وفات بخشی، جمعے ہی کے دن آپ کی وفات ہوئی۔ دنیا میں سب سے پہلی جو موت ہوئی ہے قتل کے ذریعے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی ہوئی ہے، قابل کے ذریعے۔ قابل نے انہیں قتل کر دیا تھا نفرت اور بغض و حسد کی بنیاد پر، لیکن کئی سالوں تک اپنے بھائی کے لاش کو لے کر وہ دنیا میں گھومتا رہا کہ اب اس لاش کو ہم کریں کیا، میں نے تو اپنے بھائی کو مار دیا۔ اللہ نے 2 کووں کو بھیجا، اور وہ 2 کوے آپس میں بھائی تھے اور دونوں ایک دوسرے سے لڑے، ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، پھر زندہ کوے نے مردہ کوے کو زمین میں کھود کر دفن کر دیا۔ یہ منظر قابل دیکھ رہا تھا، اب اس کو سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کو زمین میں دفن کر دیا جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو آدمی اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی لوگ آئے سب کو اس دنیا سے جانا پڑا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ قل ان الموت الذی تفرون، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی۔
پھر تم اس ذات گرامی کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو تمہارے پوشیدہ اور ظاہری اعمال کا جاننے والی ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتائے گی کہ تم دنیا میں کیا عمل کر رہے تھے. ساری چیزوں کا اسے علم ہے، چاہے ہم کھلے میدان میں کریں یا بند کمرے میں کریں، چاہے ہم دن کے اجالے میں کریں یا رات کی تاریکی میں کریں، چاہے لوگوں کے سامنے کریں یا ہم تنہائی میں کریں، اللہ سب کچھ دے رہا ہے، ہر چیز کا اسے علم ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتا دے گا، تمہیں دکھا دے گا. تمہاری ایک ایک نیکی تمہاری ہتھیلی پر رکھ دی جائے گی اور تمہارا ایک ایک گناہ اسکرین کی طرح تمہیں دکھا دیا جائے گا. اَيْنَمَا تَكُونُ، اے لوگو تم جہاں بھی کہیں رہو موت تمہیں پالے گی. اگرچہ تم مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ، اگر کوئی آدمی ایسا قلعہ بنائے جو نہایت ہی مضبوط ہو اور سوئی کے ناکے کے برابر بھی اس میں سوراخ نہ ہو اور ایک چیونٹی کے بھی داخل ہونے کا اس میں راستہ اس نے نہ چھوڑا ہو، اور اس قلعے کے اندر وہ پیک ہو جائے، بند ہو جائے اور یہ سمجھے کہ اب میں موت سے محفوظ ہو گیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ موت کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ وہاں بھی پہنچ جائے گی. اور کوئی ابھی آدمی بے وقت نہیں مرتا، ہر آدمی کی موت اس کے وقت پر آتی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر آدمی کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے. جب وہ وقت آ جاتا ہے نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے. جس آدمی کی اگر موت ہے تو وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے مسحری پر لیٹے لیٹے اس دنیا سے چلا جائے گا، اور جس آدمی کی موت نہیں ہے وہ منہ کے اندر سے بھی بچ کر آ جائے گا. تو جمعے کی تیسری خوبی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن وفات دی گئی. چوتھی خوبی یہ بیان کی جاتی ہے کہ جمعے کے دن ایک مقبولیت کی گھڑی ہے. اگر بندہ مومن اس گھڑی میں اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، جو کچھ بھی وہ مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ کوئی حرام دعا نہ مانگے. اور پانچویں خوبی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی کہ جمعے ہی کے دن قیامت برپا ہوگی. کوئی بھی مقرر فرشتہ، زمین و آسمان، چرند پرند شجر حجر، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جمعے کے دن اپنے لیے خطرہ نہ محسوس کرے، کیونکہ جمعے ہی کے دن قیامت برپا ہوگی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 5 خوبیاں ہیں، یہ 5 خصلتیں ہیں جس کی بنیاد پر اللہ نے جمعے کے دن کو سارے دنوں کا سردار بنا دیا، سید الایام بنا دیا. تو میرے عزیز دوستو، جمعے کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے، برکت والا، عظمت والا، سعادت والا، فضیلت والا، تقدس والا، بزرگی والا دن ہے. اس لیے اس دن اور جمعے کا دن ہم مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جمعے کے دن عید اور بقرہ عید سے بھی بڑھ کر ہے. اس لیے آؤ جمعے کے دن اس گھڑی کو تلاش کرو جو مقبولیت کی گھڑی ہے اور اپنے روٹے ہوئے مولا کو منا لو. جو لوگ جمعے کا اہتمام کریں گے نہ صرف یہ اللہ انہیں نوازے گا بلکہ ان کی برکت سے اس ملک پر اللہ کا رحم نازل ہوگا، اس کا کرم نازل ہوگا. اللہ ہمارے قلوب کی اصلاح فرمائے، ہمارے اذہان کی اصلاح فرمائے، ہم سب کو ہمارے خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا